السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ببانگ دوہل کہا جا سکتا ہے
کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عاقبت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ ارض پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم اتنی بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب اگر انسان اپنے اندر جھانکے تو اس کو رہنمائی مل جائے گی کہ کس بنا پہ اس قرآن سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ زمین سے آسمان تک پہنچ گئے اور اسی قرآن سے تعلق رکھنے والے ہم آسمان کے سے زمین کی نکبتوں میں دفن ہو گئے۔ رہنمائی ملتی ہے اندر سے، مگر بد نصیبی ہم لینے کے لیے تیار نہیں، یعنی ایسی بد نصیب قوم ہم بن گئے ہیں۔ اس بات کا ہمیں احساس ہے کہ ہماری زندگی آج مسلمان کے لیے وجہ ننگو آر ہے۔ مسلمان ایسی زندگی نہیں بسر کرتے تھے، ان کے زندگی کے لیل و نہار کو دیکھ کے انسان فخر کرتا ہے اور اپنی زندگی کو دیکھ کے اندھیروں میں چھپنے کو دل چاہتا ہے۔ ان کی عظمت، ان کی رفعت اور ان کا اعلی و بالا ہونا قرآن سے تعلق کی بنا پہ تھا۔ ان لوگوں نے قرآن سے تعلق پیدا کیا تو وہ قرآن میں غرق ہو گئے، وہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے تو تمام کائنات کی طاقتوں کو پسے پشت ڈال دیا۔ ایک اللہ اور ایک رسول، ان دونوں شخصیات سے وابستہ ہونے کے بعد انہوں نے وہ مقام اور مرتبہ حاصل کیا کہ اپنے تو اپنے، بیگانے بھی ان کو سلام کہتے ہیں۔ یہ کردار ہے جس کردار پہ کسی انسان کی عزت اور وقار قائم ہوتا ہے۔ ہم میں تو وہ کچھ بھی نہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز توحید بلند کیا اور لوگوں کو بلایا کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، فلاح پا جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیاب و کامران اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جو انسان تاریخ پہ نگاہ رکھتا ہے اس کو اس بات کا احساس ہے۔ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آوازہ حق دیا تو مکہ کے بڑے بڑے لوگ اللہ کے نبی کے دشمن بن گئے، یہاں تک کہ مجبور کر دیا رسول ثقلین کو کہ وہ اپنا آبائی شہر چھوڑ کے کسی دوسرے شہر کی طرف ہجرت کر جائیں۔ مجبور ہو کے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قدم اٹھانا پڑا، اور اس کا سبب کیا تھا؟ بڑے بڑے چودھری، لینڈ لارڈ، مال و زر کے مالک، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے، چودھریوں نے، جاگیرداروں نے، دولت مندوں نے ایمان کا اظہار نہیں کیا، لیکن یہ نہیں ہے کہ تمام بڑے بڑے لوگ، مال و زر رکھنے والے اس بد نصیبی کا شکار تھے۔ نہیں، صدیق اکبر جیسے انسان نے مکہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھاما، اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں تھے کہ مدینہ میں رہنے والے بڑے بڑے جاگیرداروں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ یہ نصیبے کی بات ہے کہ جہاں رحمت کائنات پیدا ہوئے، جہاں پرورش پائی، جہاں جمع ہوئے، ان کی زندگی کے ہر ہر لمحہ سے وہ لوگ واقف تھے، لیکن اس کے باوجود وہ رحمت کائنات محمد الرسول اللہ کے دامن سے وابستہ نہیں ہوئے۔ مدینہ میں اللہ کے نبی کا پیغام پہنچا، ابھی رحمت کائنات مدینہ میں نہیں پہنچے کہ ایک شخص رحمت کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز پہ لبیک کہتا ہے۔ کائنات کے آقا کو نہیں دیکھا، ان کی زبان سے اسلام کی پر حکمت تعلیم نہیں سنی، نہیں سیکھی۔ اللہ کے نبی کا ایک غلام ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے اور بتلاتا ہے لوگوں کو کہ اس قرآن سے تعلق کی بنا پہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی سرخرو۔ وہ لوگ اس سے وابستہ ہوتے ہیں۔ مدینہ کا ایک بہت بڑا رئیس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان کا اظہار کرتا ہے، اور یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، بلکہ اتنا بڑا جاگیردار اور دولت مند انسان ہے کہ جس کے متعلق تاریخ کہتی ہے کہ عرب میں کوئی ایسا خاندان نہیں جس کی نسل میں 4 پشتیں اتنی بڑی مخیر ہوں کہ خوردبین لگا کے بھی کسی خاندان میں ایسی شخصیت نظر نہیں آتی۔ عرب میں رحمت کائنات محمد رسول اللہ پہ ایمان لے آیا ہے، اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ غلام اس کے دادے کے متعلق تاریخ کہتی ہے، طلحہ کے متعلق، کہ اتنا بڑا مخیر آدمی تھا، اتنی خیرات کرتا تھا کہ اس کے دسترخوان پہ بلا مبالغہ سینکڑوں لوگ پرورش پاتے تھے۔ روز کلا سے آواز آتی تھی کہ اگر کسی نے زبردست لذیذ کھانا کھانا ہے تو وہ ہمارے ہاں آ جائے،
اور مورخ کہتا ہے کہ یہ صرف مسافروں کے لیے نہیں تھا بلکہ مدینہ کے غربا بھی اس کی دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے. اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا عبادہ، باپ فوت ہو گیا، اس نے بھی خیرات ویسے ہی جاری رکھی، اس کے دسترخوان پہ بھی لوگ ویسے ہی کھاتے تھے جیسے اس کے باپ کے دسترخوان کھاتے تھے. یہ فوت ہو گیا، اس کے بعد بیٹا پیدا ہوا، اس کے گھر 7 اور 7 کی زندگی اس کے لیل و نہار بھی ویسے ہی تھے جیسے اس کے آباء و اجداد کے تھے. دسترخوان بچھا ہی رہتا تھا، کوئی حاجت مند آئے اس کے گھر سے خالی نہیں جاتا. بہت بڑا جاگیردار ہے اور بہت بڑا بت پرست. اس کا خاندانی بت منات ہے، اور مورخ کہتا ہے کہ ہر سال یہ کعبۃ اللہ جاتے ہیں اور منات کے نام پہ 10 اونٹ بطور نظر پیش کرتے ہیں. 10 اونٹ ہر سال. اور یہ سلسلہ جاری رہا تب تک جب تک سعد نے محمد رسول اللہ کے ہاتھ پہ توحید و رسالت کی بیعت نہیں کری. اس کے بعد بھی یہ سلسلہ رکا نہیں، چلتا گیا اور بڑھتا گیا. رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اصحاب ایسے تھے جن کا لیل و نہار اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی میں گزرتا تھا، اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ اسلام سیکھتے تھے اور اسلام کو دوسروں تک پہنچاتے تھے. ان کو کہتے ہیں اصحاب صفہ. غربا تھے، فقراء تھے، کھانے کا بندوبست نہ تھا، مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا تو نہ صحیح. سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے ان غلاموں کو اصحاب رسول میں جس کو استطاعت ہوتی، طاقت ہوتی، وہ کبھی ایک آدمی کو ساتھ لے جاتے کھانا کھلانے کے لیے، کبھی 2 آدمیوں کو. لیکن سعد بن عبادہ وہ شخص تھا جو ہر روز 80 اصحاب درہ اصحاب صفہ کے لیے کھانا بھیجتے تھے. 80 اصحاب صفہ کے لیے. اور یہ روزانہ کا معمول تھا. یہی سوچ، یہی فکر اور یہی خیرات تھی اس کی. کونین کے آقا محمد رسول اللہ ایمان تو لے آیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اقدس و مقدس نہیں دیکھا. پریشان ہے، بے چین، بے قرار ہے کہ میں آقا ایک کائنات کو اپنی آنکھوں سے تو دیکھوں. 13 بعثت میں 75 افراد مسلمان مدینہ سے مکہ چلتے ہیں. مدینہ اس وقت یثرب ہے، مدینہ نہیں. جب ہی ان کے ساتھ ہے، ایک رات مقرر ہوئی کہ چپکے سے فلاں مقام پہ آنا اور وہاں آ کے میری بیعت کرنا. رات کی تاریکی میں چپکے سے یہ ساتھی نکلتے ہیں اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پہ بیعت کرتے. 75 افراد جسے بیعت عقبہ کبیرہ کہتے. صبح ہوئی تو کافروں کو بھنک پڑ گئی کہ رات یثرب کے لوگوں نے محمد کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پریشان ہوئے. وہ مدینہ والوں کے کیمپ میں آئے اور یثربیوں تم نے یہ کیا کیا ہے؟ کیوں ہے؟
ہم نے سنا ہے تم نے محمد کی بیعت کر لی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو اپنے پاس بلا رہے ہو ہمارے خلاف. کسی کو بھی علم نہیں تھا, وہ تو سینکڑوں لوگ تھے کافر, ان میں 75 مسلمان تھے. ان کافروں کو بھی علم نہیں تھا کہ مسلمان رات کی تاریکی میں چپکے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. یثربی لوگوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ قسم اٹھاتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا علم بھی نہیں, ہم تو محمد کو جانتے نہیں ہیں. ان سے ملاقات کی بات اور ان سے بیعت کی بات تو بہت دور کی ہے. نہیں سنا ہے. عبداللہ بن ابی اس وقت خزرج کا سردار تھا, بلکہ خزرج اور اوس دونوں ہی اس کو اپنا سردار بنانا چاہتے تھے. کہنے لگا یار اگر یہ ایسی کوئی بات ہوتی تو مجھے تو پتا ہوتا نا, میں سردار ہوں یثرب والوں کا. یقین دلایا, وہ چلے گئے. لیکن رات ان کو بھی نیند نہیں آتی. جس دن یثرب کے لوگوں نے واپس روانہ ہونا تھا اس دن انہیں پتا چلا کہ یہ بات واقعی سچ ہے کہ یثربیوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. آئے ان کے یثرب میں یثربی کیمپ میں پہنچنے سے پہلے وہ یثرب کے لیے روانہ ہو چکے تھے. بھاگتے ہیں, کوئی نہیں ملا. ایک شخص ان کے ہاتھ چڑھا ہے, وہ ہے سعد بن عبادہ, رئیس ہے خزرج کا, خاندان کا سردار ہے. لوگ اس کو سلام کہتے ہیں, قرب و جوار کے لوگ اس کو جانتے ہیں کہ ایسا زمین پہ کوئی شخص پیدا ہوتا ہے اتنا مخیر, خیرات کرنے والا, جس کے دسترخوان پہ سینکڑوں غربا پرورش پاتے ہیں اور پلتے ہیں. پکڑا گیا. اور تم نے محمد کی بیعت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان تھا نا. ہاں ابھی رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانوِ تلمس طے نہیں کیا. اس کو احساس ہے کہ میں جس کائنات کے آقا سے وابستہ ہوا ہوں اس کا فرمان یہ ہے کہ مسلمان بڑا بڑا گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا. جو ہم دن رات بولتے ہیں اور بے دھڑک بولتے ہیں, پرواہ ہی نہیں. ہاں مورخ کہتا ہے کہ مارنا شروع کر دیا. وہیں سے اونٹ کے پالان کے ساتھ باندھا اور مارنا شروع کیا. کوئی اس کی زلفیں کھینچ رہا ہے, کوئی تھپڑ مار رہا ہے, کوئی ٹھوکریں مار رہا ہے. مارتے مارتے ابتا کے مقام پہ پہنچے. وہ کہتے ہیں کہ میرا انہوں نے حشر کر دیا تھا مکہ کے کافروں نے. ایک شخص آیا بڑا خوبصورت, اس کے چلنے سے پتہ چلتا تھا کہ کوئی معزز آدمی ہے. سرخ و سفید چہرہ, وہ قدم قدم میری طرف بڑھتا ہے. میں نے سوچا کہ یہ شخص ہے جو میری جان بچائے گا. کہتے ہیں جب وہ میرے پاس آیا اس نے اتنی زور سے میرے منہ پہ تھپڑ مارا کہ میرا چہرہ دوسری طرف ہو گیا. میں نے سمجھا کہ یہاں مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے, مارنے والے ہی ہیں. لیکن پھر ایک آدمی آیا, وہ کہنے کو اللہ کے بندے کب تک مار کھاتے رہو گے؟ نہ تو محمد سے تعلق توڑنے کی بات کرتے ہو اور نہ ان سے بچنے کے لیے کوئی اور بہانہ بناتے ہو. مکہ میں کوئی تمہارا جاننے والا نہیں ہے؟ کہ لگا ہے. ہاں ہے. کون؟ کہتا حارث بن امیہ, جبیر بن مطعم, اور وہ سردار ہے مکہ والوں کے. ان کے نام کی دہائی دو, کہو ان لوگوں کو کہ میرا ان سے تعلق ہے اور یہ تعلق ہے. ساتھ کہتے ہیں میں نے یہی کیا. کچھ لوگ ٹھٹکے, لیکن یہ شخص ابو البختری تھا.
کعبۃ اللہ میں گیا، وہاں دیکھا کہ حارث بن امیہ بھی ہے اور جبیر بن مطعم ہے. کہنے لگا ایک یسر بھی پٹ رہا ہے ابتا کے مقام پہ اور وہ تمہارے نام کی دہائی دے رہا ہے. خزرج کا کوئی سردار ہے. کہنے لگے اس کا نام کیا ہے؟ کہا کہنے لگے سعد بن عبادہ. وہ اٹھ بھاگے. اتنا بڑے رئیس اور یہ لوگ اس کو مار رہے ہیں، ادھر جا کیسے سکیں گے؟ وہاں پہنچے، سعد بن عبادہ کو ان سے بچایا اور مدینہ کی طرف روانہ کیا. ان کے مارنے کا سبب کیا تھا؟ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان. اور یہ ساتھ تھے اگر تم نے اس بات کا اقرار اور اظہار کیا ہے تو ہمارے سامنے انکار کر دو. کہا بد نصیبو، تمہیں علم نہیں ہے کہ میں کس کے دامن سے وابستہ ہوا ہوں. جو اس کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے کائنات کی تمام طاقتوں کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے. یہ نہ سوچیں کہ واقعی ایسی بات ہے. اگر جھانکنا پڑا تو پھر کیا آواز آئے گی؟ ایٹم بم کے مالکوں، تمہاری غیرت اور ان لوگوں کی غیرت تقابلی جائزہ لیا ہی نہیں جا سکتا. اگر صحابہ کے کردار سے اپنے آپ کا تقابلی جائزہ لیا جائے، اندر سے ضمیر آواز دے گا کہ تم مسلمان نہیں ہو، محمد رسول اللہ. تو مقصد یہ تھا، ایک اللہ اور ایک سجا لیا، لیکن زبان سے اف نہیں کی کہ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. اگر تمہاری مار ہی میرے اندر سے ایمان نکال دے تو اس ایمان کا فائدہ کیا ہے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی واپس یثرب پہنچتا ہے اور اب منتظر ہے کہ کب محمد الرسول اللہ تشریف لائے. ان 75 افراد نے ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس آئیں. کوئی ہاتھ آپ کی طرف بڑھ نہیں سکتا، جب بڑھے گا اس کو قلم کر دیں گے. اسلام یہ ہے، مسلمانی یہ ہے، جس مسلمان کی موجودگی میں میرے آقا کی توہین کا کوئی ارتکاب کرتا ہے وہ زندہ ہے تو مردہ مسلمان ہے، وہ زندہ مسلمان نہیں. اتنی بڑی طاقت پاکستان کی اور لوگ محمد رسول اللہ کی توہین کریں، کارٹون چھایا کریں، اور غیرت ہے ڈوب کے مر جاؤ. یہ کوئی مسلمانی نہیں ہے. مسلمانی تب تھی جب ایسا بد کردار اس کردار کا اظہار کرتا، تمہاری تلوار فضا میں لہراتی کہ یا تم رہو گے یا ہم رہیں گے. کون ہے محمد رسول اللہ کی توہین کرنے والا؟ ایمان یہ ہے، یہی ایمان محمد رسول اللہ نے صحابہ میں پیدا کیا ہے، اور یہی ایمان تھا سعد بن عبادہ کا. اب اللہ کے نبی کا انتظار ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے. جب مدینہ کی گلیوں میں داخل ہوئے نا تو قبیلہ سعد کے محلہ سے گزر ہوا نبی رحمت کا. یہ سعد بن عبادہ اٹھتا ہے، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل تھام کے کہتے ہیں آقا اس شرف سے مجھے مشرف کریں کہ آپ میرے پاس ٹھہریں. رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا کہ سعد خلو سبیلہا انہا مامورتن. سعد اس اونٹنی کی نکیل کو چھوڑ دو، اس کی نکیل محمد کے ہاتھ میں ہے، اس کے قدم اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ جہاں چاہے گا یہ جا کے بیٹھ جائے گی، جہاں یہ بیٹھے گی وہیں میری رہائش ہے اور وہیں میں نے رہنا. سلو خلو سبیلہ، راستہ چھوڑ دو. سعد نے نکیل چھوڑ دی، اونٹنی چل رہی ہے. اور پھر جس کی قسمت میں تھا ان کا ذکر میں نے پہلے کر دیا ہوا ہے.
ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، رسول اللہ ابو ایوب کے گھر، لیکن یہ سعد بن عبادہ روزانہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرید کا ایک پیالہ بڑا بیچتا ہے۔ یہ سرید کیا ہے؟ ایک بڑا لذیذ کھانا، اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کو یہ بہت عزیز تھا۔ اللہ کے نبی اس کو بڑا پسند کرتے تھے۔ ساتھ کو علم تھا، ہر روز رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی بڑے شوق سے کہتے ہیں، ہے کیا؟ اور روٹی کو گوشت کے شوربے میں بھگوتے ہیں اور اس کو خوب گرم کرتے ہیں کہ وہ گل جاتی۔ رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھاتے ہیں، اور روزانہ ساتھ کا کام ہے کہ اپنی آنکھوں کو محمد رسول اللہ کے دیدار سے ٹھنڈا کرتے ہیں۔ اور تمام صحابہ جو رحمت کائنات کے دامن سے وابستہ ہوئے، ان کے لیل و نہار کا معمول یہ تھا، جب تک وہ اپنے آقا کو دیکھ نہیں لیتے تھے آرام سے گھر میں سویا نہیں کرتے تھے۔ دن کو بھی کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کا دیدار، رات کو بھی محمد رسول اللہ کا دیدار، دن رات ایسے ہی گزرتے۔ ایک دن رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے کے لیے باہر نکلے، تو باہر نکل کے پتہ چلا کہ مکہ کے لوگ تو مدینہ پہ حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو اکٹھا کیا، بہت بڑی طاقت ہے، مکہ کے لوگ، مکہ کے قرب و جوار میں رہنے والے، ان کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے لوگوں کے دلوں میں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اشیروا علی ایھا الناس، مجھے مشورہ دو۔ صحابہ تقریریں کرتے ہیں، اور تقریریں کرنے والے صحابہ مہاجر ہیں، ابو بکر صدیق کر رہے ہیں، عمر فاروق کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پھر کہتے ہیں اشیروا۔ سعد بن عبادہ کہتے ہیں اللہ کے نبی شاید آپ ہماری طرف دیکھتے ہیں اور منتظر ہیں ہمارے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ کیوں تھا کہ جب مکہ میں ان لوگوں نے عہد کیا تھا محمد رسول اللہ سے، تو یہ کیا تھا کہ اگر مدینہ میں کوئی آپ پہ حملہ آور ہوگا تو ہم قربان ہو جائیں گے، اپنی اولادوں کو بھی قربان کر دیں گے۔ تو یہ مدینہ تو نہیں تھا۔ ساتھ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ اگر ہم سے چاہتے ہیں تو سن لیں، اگر آپ حکم دیں کہ سمندر میں کود جاؤ، آقا سمندر میں کود جائیں گے، نہیں پوچھیں گے کیوں کودے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب اپنے ساتھیوں کو کہا جا اذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون۔ یہ موسیٰ کے حواری ہیں، یہ محمد رسول اللہ کے حواری ہیں، وہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تھے، تمام انبیاء کے حواریوں صحابہ کو دیکھو، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا پر کا بھی مقابلہ نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا تھا میرے محبوب یہ میں نے تمہیں دیے ہیں، اور جو اللہ نے دیے ہیں اگر اس پہ میں اعتراض کروں گا تو پھر ان پہ اعتراض نہیں ہے، یہ اللہ پہ اعتراض بنتا ہے۔ اللہ کے نبی سمندر میں اگر آپ کہیں گے چھلانگو، ہم چھلانگیں گے، برکلغمات تک حکم ہوگا، یمن کا بڑا دور کا علاقہ ہے، وہاں تک اپنے گھوڑوں کو، اپنے اونٹوں کو بھگائیں گے، اور کبھی نہیں یہ کہیں گے کہ محمد یہ وعدہ ہمارا تم سے نہیں تھا۔ مر جائیں گے، کائنات کی تمام طاقتوں سے ٹکرائیں گے، کوئی طاقت، کوئی ہاتھ محمد رسول اللہ طرف نہیں بڑھ سکتا، جو بڑھے گا اس ہاتھ کو قلم کر دیں گے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ہیں، اور یہ کردار پہلے نہیں کسی نے دیکھا تھا، اللہ نے جو منتخب کیے تھے اس کا سبب یہ تھا کہ ان کا کردار ایسا ہے کہ ایسے لوگ محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ کیے جائیں۔ کوئی کائنات میں محمد رسول اللہ کے صحابہ جیسا نہیں ہے، اور ان کا کردار کہتا ہے۔ اللہ کے نبی خوش ہو گئے،
لیکن ان کی قسمت میں بدر میں شامل ہونا نہیں تھا. کتے نے کاٹ لیا، زخمی ہو گئے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ساتھ تم پیچھے ہی رہو. وقت گزرتا گیا، بدر ہو گئی، احد ہوئی، اور پھر ایک وقت آیا کہ سارا عرب اکٹھا ہو کے محمد الرسول اللہ کے حملہ ور ہوتا ہے. جسے میں نے آیت پڑھی. اللہ فرماتے ہیں اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کلیجے حلقوم تک آ گئے. اتنا بڑا لشکر تھا، خوف تھا مدینہ میں. کچھ خوف تھا لشکر کا، کچھ منافقوں نے خوف ڈالا، کچھ اہل کتاب نے خوف ڈالا ان کے دلوں میں کہ لرز جائیں، ڈر جائیں. لیکن کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بیعت کی تھی محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں، موت کی بیعت. کہا مر جائیں گے آقا لیکن قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے. الحمدللہ اللہ نے یہ ہمیں پہلے کہہ دیا تھا. اب اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ محمد کے صحابہ کس طرح قربانی کا حق ادا کرتے، ڈٹے ہوئے. اللہ کے نبی دن رات سوچتے ہیں اتنا بڑا لشکر ہوگا کیا. ایک دن رحمت کائنات نے سعد بن عبادہ کو آواز دی. یہ خزرج کا رئیس تھا اور رئیس اعظم تھا. اور سعد بن معاذ کو آواز دی. سعد بن معاذ بھی اوس کے سردار تھے، رئیس تھے. ارشاد فرمایا کائنات کے آقا نے کہ میرا خیال ہے کہ غطفان کے لوگوں کو کچھ دے دیا جائے اور ان کو مکہ والوں سے یہ بہت بڑا ڈاکوؤں کا قبیلہ تھا، بڑا طاقتور، بڑا توانا، قتل و غارت کا ماہر، خون خرابہ. اللہ کے نبی نے چاہا کہ اس کو ہٹا دیا جائے. صاحب تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی یہ حکم ہے؟ اگر یہ حکم ہے تو سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. آقا کہیں، آپ کا ارشاد ہو، آپ فرمائیں تو اللہ کے نبی سب کچھ دینے کو تیار ہیں. لیکن اگر یہ آپ کا ارشاد نہیں، آپ کا حکم نہیں، تو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا کہ غطفانی مدینہ کے باسیوں کی طرف بڑھے اور ان سے مطالبہ کرے. یہ لوگ ہم سے خم کھاتے تھے، ایک کھجور کا کبھی انہوں نے مطالبہ نہیں کیا تھا. اللہ کے نبی اب تو آپ کے سبب اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے. اب کیسے ممکن ہے کہ ان لوگوں کو ہم کھجوریں دے کے بس اس لیے کہ اپنی موت سے گھبرائیں، موت سے ڈر جائیں، ان کو واپس کریں. اللہ کے نبی ایسا نہیں ہو سکتا. ہم نے توحید اور رسالت کی بیعت آپ کے ہاتھ پہ کی ہے. لا نطیعہم الا السیف، انہیں تلوار کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتے. لا نطیعہم الا السیف، کھجور کی ایک گٹھلی بھی دینے کو تیار نہیں. اگر ان کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے، تلوار ہے، اس تلوار سے فیصلہ کریں گے یہ ہم سے کچھ لے سکتے ہیں کہ نہیں. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی تو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ کھل اٹھا. اللہ کی قسم یہ صرف صحابہ تھے جن کی بات بات سے میرے آقا خوشی سے کھل اٹھتے تھے. اور کیا خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی جن کے کردار پہ یوں خوش ہو نبی کائنات محمد رسول اللہ. اگر اس طرح اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں تو پھر اللہ بھی عرش پہ خوش ہوتا ہے. میرے محبوب تیرے تمام صحابہ کو میں نے جنت کا پروانہ دے دیا ہے، یہ حقدار ہے پروانے کے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن کو
ایک لمحہ یہ گوارا نہیں کرتا. اس کے دل میں اگر کسی کے خلاف کوئی سخت اقدام کی سوچ ہے تو وہ کائنات کے آقا محمد اور اس کے دشمن کے خلاف. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنگ کے لیے کہ جنگ کی تیاری کرو. صحابہ کو یہ علم نہیں کہ جنگ کرنی کس سے ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا, صحابہ نے آمین کہہ دیا. اور اللہ کے نبی کے صحابہ کبھی نہیں پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی یہ کیوں اور یہ کیوں نہیں, کبھی سوال نہیں کرتے. جو کہہ دیا سر تسلیم خم کر دیا. تیاری ہو رہی ہے. نکلے مدینہ سے, مکہ کی طرف روانہ ہوئے. جب مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو صحابہ کو احساس ہوا کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کیا چاہتے ہیں. یعنی اللہ کے نبی مکہ پہ حملہ آور ہونے کے لیے جا رہے تھے, اور ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں. مختلف قبائل کا جھنڈا مختلف قبائل کے سرداروں کو دیا جاتا تھا. آج جو جھنڈا سعد بن عبادہ کو دیا ہے وہ خاص محمد رسول اللہ کا ہے. جس جھنڈے کے نیچے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے, اور یہ خاص محبوب تھا رحمت کائنات کا, اس لیے کہ اس کے کردار سے نبی کائنات کو وفا کی خوشبو آیا کرتی تھی. آج بھی یہی ہے کہ اگر آپ کا کوئی دوست آپ کے لیے مرنے کو بھی تیار ہوتا ہے تو آپ کو اس کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے. اس کے قدم اٹھنے والے آپ کو راحت, چین, خوشی, سکون دیتے ہیں. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی محبت کرتے ہیں. جھنڈا دیا ہوا ہے. جب مکہ کے قریب پہنچے تو ابھی سفیان ایک گھاٹی پہ کھڑا ہے سیدنا عباس کے ساتھ. اب یہ ایمان نہیں لائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے دل میں کائنات کے آقا کے دشمن کے خلاف کوئی اچھے جذبات نہیں ہے. تم تو یرانے گانٹتے ہو نا اللہ کے نبی کے دشمنوں کے ساتھ. تم تو محبت کی پینگیں چڑھاتے ہو. تمہارے دل میں تو غیرت نہیں آتی. وہ ایک لمحہ کے لیے بھی ثقلین کے تاجدار کے دشمن کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے. ابھی سفیان کو دیکھا جو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر وقت لڑنے کو آتے ہیں, ہر وقت. ان کو دیکھا تو کہا الیوم یوم الملحمہ, الیوم تستحل الکعبہ. ابھی سفیان سن لو, آج خون بہانے کا دن ہے. جنہوں نے محمد اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی, ان پہ سنگ باری کی, ان کو تھپڑ مارے, ان کو برا کہا, ان کے خلاف قتال کے لیے مدینہ آتے رہے, ان کا سونا اور جینا دوبر کر دیا. آج ان کے خون بہانے کا دن ہے, خوب تمہارا خون بہائیں گے. الیوم تستحل الکعبہ. آج کعبہ کی حرمت کو بھی اللہ نے ہمارے لیے حلال کرا دے دی. ابھی سفیان بڑا پریشان ہوا. نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب سے گزرے تو آواز دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم نے اپنے ساتھیوں کو یہ حکم دے دیا کہ قریشیوں کا خوب خون بہاؤ. ارشاد فرمایا نہیں. کہا سعد بن عبادہ یہ کہتا ہے کہ الیوم یوم الملحمہ. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا. عبد الرحمن بن عوف بھی وہاں تھے, عثمان بن نورین بھی تھے. دونوں نے عرض کیا اللہ کے نبی سعد بڑا غسیل آدمی ہے اور محمد کے دشمن تو کوئی برداشت نہیں کرتا. اس کو کہیں وگرنہ آج قریشیوں کا خون کعبہ کے بازاروں اور گلیوں میں بہتا ہوا نظر آئے گا. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے علی المرتضیٰ کو بھیجا کہ علی جاؤ ساتھ سے جھنڈا لے لو. اور جھنڈا لے کے
اس کے بیٹے قیس کو دے دو. علی المرتضیٰ گئے کہ سر یہ جھنڈا قیس کو دے دو. کیوں؟ اللہ کے نبی کا حکم ہے. کہنے لگا اللہ کے نبی کا حکم ہے, مجھے کیا پتا ہے حکم ہے کہ نہیں ہے, کوئی دلیل دو, کیوں دے دوں؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے پاس علی المرتضیٰ آئے, آ کے اس کے اللہ کے نبی ساتھ تو ماننے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے نبی نے اپنا امامہ اتارا, علی المرتضیٰ کو دیا کہ دو ساتھ کو دیا جا کے, یہ لو جھنڈا اپنے بیٹے قیس کے ہاتھ میں دے دیا. اور نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کردار دیکھو کہ کس طرح نبی رحمت علیہ السلام سے ان کی وابستگی ہے, اور کیسے کیسے مطیع و منقاد ہیں محمد رسول اللہ کے صحابہ. ایمان تو ہم بھی رکھتے ہیں, لیکن اس کے ایمان کا کوئی تقابلی جائزہ نہیں ہمارے ایمان کے ساتھ. دے دیا, اور آخر سبب تو بتاؤ کہ محمد رسول اللہ نے کیوں مجھ سے چھین لیا ہے, کیوں مجھے محروم کر دیا ہے. کہا تیرے اس فکرے کی بنا پہ جو تو نے ابھی سفیان کو سنایا ہے, الیوم یوم الملحمہ, آج کا دن خوب خون بہانے کا دن ہے. قریشیوں, تم سے محمد الرسول اللہ کا ہر انتقام لیا جائے گا. تمہاری گلیوں اور بازاروں میں تمہارے خون کی موڑیاں چلائی جائیں گی. یہ فکرہ. اچھا جھنڈا دیا. غور فرمائے ذرا, صحابی رسول کا کردار اور محمد الرسول سے وابستگی, محمد الرسول کی سوچ کے ساتھ اس کا تعلق. اللہ کے نبی, آپ نے وہ جھنڈا مجھ سے لے لیا ہے کہ میں خون بہاؤں گا. ہاں ساتھ تو نے یہ کہا, اللہ کے نبی قیس بھی میرا ہی بیٹا ہے, جس طرح میں محمد کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہوں وہ بھی نفرت کرتا ہے. اگر جھنڈا اس کے ہاتھ میں رہا قریشیوں کا خون پھر بھی بہہ جائے گا. اللہ کے نبی ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی بیٹے کے متعلق بات سنی, علی المرتضیٰ کو بھیجا, زبیر کو بھیجا, ارشاد فرمایا جاؤ زبیر کیسے جھنڈا تم لے لو. یہ کیا ہے؟ وہ تعلق محمد رسول اللہ کا, وہ ایمان جو اللہ پیدا کرنا چاہتے تھے اور محمد رسول اللہ پیدا کرنا چاہتے تھے, اور جو ایمان صحابہ میں پیدا ہوا. تبھی رب کہتا ہے آمنو کما آمن الناس, ایمان لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے. اگر ایمان وہ نہیں دے, اس ایمان کی کوئی قدر و منزلت نہیں اللہ کے ہاں. وہی قدر پائے گا, وہی منزلت پائے گا, وہی کچھ پائے گا جس کا ایمان صحابہ جیسا ہوگا. جس کا ایمان صحابہ جیسا نہیں ہے وہ کچھ نہیں پا سکتا, چاہے ہم وہ کریں یا نہ کریں. کیسے لے لو اللہ کے نبی, وگرنہ خطرہ ہے کہ وہ بھی قریشیوں کا خون بہائے گا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس سے بھی وہ جھنڈا لے لیا. کیوں؟ باپ نہیں چاہتا کہ اگر میرے آقا خون بہانا نہیں چاہتے تو کوئی بھی دوسرا خون بہائے. سوچ ہے نا, ایک لمحہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سوچ سے ادھر نہیں ہوتا. اور محبت کی انتہا ہے یہ جذبہ کہ دشمنان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پہ چلتا پھرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا. ایمان ہے, اور ایمان کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی محبت بھی کسی اور کی, کسی مومن کے سینے میں نہیں ہو سکتی. کسی انسان کی محبت, کسی کا پیار کسی مومن کے دل میں نہیں آ سکتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کو سینے سے نکال کے, اور جس کے سینے میں غیر رسول کا پیار ہے اس کے سینے میں وہ پیار محمد رسول اللہ کا نہیں. غور کریں اس فکرہ پہ کہ جس کے دل میں محمد رسول اللہ کے ساتھ کسی غیر کا بھی پیار اور محبت ہے, یہ وہ دل مومن کا نہیں جو اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور جو محمد رسول اللہ پیدا کرنا.
دوپہر کا وقت ہے، سورج جوبن پہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سعد کے گھر آئے اور کہا السلام علیکم. اللہ کے نبی نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، یا سعدو نہیں کہا، کیا کہا؟ السلام علیکم. رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تو باہر کھڑے ہو کے السلام علیکم کہو. کونین کے آقا محمد رسول اللہ سعد کے گھر کے بعد کھڑے ہو کہتے ہیں السلام علیکم. سعد کے کانوں میں محمد رسول اللہ کی آواز پہنچی تو تڑپ اٹھے اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی سلام کا جواب دیا. لیکن جواب کیسے دیا؟ اللہ کے نبی نے سلام کہا ہے، کانوں میں پڑے تو سلام کا جواب نہ دیں. جواب دیا، لیکن دیا کیسے؟ سعد کے بیٹے کہتے ہیں کہ فردا سعد ردن خفیفا، نبی کائنات کی آواز ہم تک پہنچی لیکن سعد نے رسول اللہ کی سلام کا جواب دیا لیکن بہت آہستہ. اور پھر خاموشی. الا تاذن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او بابا رسول اللہ نے سلام کہا ہے، اندر کیوں نہیں بلاتے ہو؟ فرمایا خاموش رہو بیٹا خاموش. پھر السلام علیکم. سعد آہستہ سے کہتے ہیں، جو بیٹا کہتا ہے فردا سعد ردن خفیفن، آہستہ سے سعد نے سلام کا جواب دیا. رسول اللہ پھر خاموش ہیں. پھر آپ نے کہا السلام علیکم، پھر آہستہ سے جواب دیا. اور رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا تھا 3 بار سلام کہو اور واپس چلے جاؤ اگر جواب نہیں آتا. سنت، اور اس سنت پہ محمد رسول اللہ کے صحابہ عمل کرتے تھے، ہم نہیں کرتے. لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں کہ سنت پہ عمل کرنے والے ہمیں یا تم ہو. اور سنت پہ عمل کرنے والا وہ ہے جس کے قدم قدم پہ محمد رسول اللہ کی سنت کی خوشبو آتی. میں نہیں کہتا وہابی، سنی، دیوبندی، بریلوی، اور جو میرے آقا محمد رسول اللہ کا غلام ہے اس کے دل میں صرف رسول اللہ ہیں، وہ میرے آقا کا غلام ہے اور جنت کا وارث ہے. وہ انسان کوئی بھی ہو، اہل حدیث کو ٹھیکیدار نہیں ہے کہ ان کو سند ملی ہوئی ہے، ان کو سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے. اگر یہ بھی بھاگی ہیں سنت مصطفیٰ کے تو یہ بھی قریب نہیں پڑیں گے محمد رسول اللہ کے. وہاں تو آئے گا وہ جو سنت کا دلداتا ہے، جو سنت پہ مرنے والا، سنت کے لیے جینے والا ہے. 3 بار محمد الرسول نے کہا. ثم رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مورخ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے 3 بار کہا اور پھر واپس ہو گئے. جب اللہ کے نبی واپس ہو گئے پھر سلام کا جواب، سلام نہیں آئی تو سعد جلدی سے اٹھتے ہیں اور بھاگم بھاگ باہر نکلتے ہیں. اللہ کے نبی، اے میرے آقا، انی قد کنت اسمع لتسلیمک. اللہ کے نبی، میں نے اپنی آپ کی سلام کو سنا تھا. کون ہے ان کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا غلام، صحابی، اور اپنے آقا کی آواز کو سنا، جواب ہی نہیں دیا. سوالی نگاہوں سے محمد رسول اللہ نے مڑ کے دیکھا، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی میں نے جواب دیا تھا پر آہستہ. اس کا مطلب مقصد یہ تھا کہ میرے آقا میرے گھر والوں پہ سلامتی کی دعا بار بار کریں. کون ہے ان کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے؟ ہم بھی ہیں، کبھی کسی سنت پہ عمل نہیں کیا. اہل حدیث ہی ہے. مجھے کہتا جی اگر شادی پہ شادی کا گھر بتانے کے لیے کمک میں لگا لیں تو یہ جی سنت کے ٹھیکیدار ہیں. اور نظر سے لا تبصروا ان المبصرین کانوا اخوان الشیاطین. قرآن کہتا ہے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اہل حدیثیت کو روتا ہے
اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے کردار کو دیکھو، سادگی کی زندگی، انتہا کی سادہ، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قدم قدم پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والے اور فدا ہونے والے، بھاگم بھاگم کے اللہ کے نبی تشریف لائے، آئے، رحمت کونین کو پانی مہیا کیا، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی غسل کر لیں، گرمی بڑی ہے۔ اللہ کے نبی نے غسل کیا، زعفران سے رنگی ہوئی چادر کونین کے آقا محمد رسول اللہ کو دی۔ اللہ کے نبی ساتھ کے اس انداز پہ غور و فکر کرتے کہ کمال ہے، اتنی عقیدت، اتنا پیار، اتنا محمد سے دعا لینے کی تڑپ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹھ گئے، فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ۔ ہم پہ کوئی احسان کرتا ہے، کوئی محبت کرتا ہے، ہم محبت لوٹاتے ہیں اس کو؟ نہیں، اور محبت کرنے والے کی محبت کو لوٹاتے نہیں، اس کی محبت کا جواب دشمنی میں دیتے ہیں۔ تیرے سینے میں بغض ہوتا ہے، اناد ہوتا ہے، جس طرح تجھ کو مسلمان سلام کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تیرے دل میں ویسا پیار نہیں تو تم محمد رسول اللہ کا امتی کیسے ہے؟ وہاں تو پیار پیدا کرنے کے لیے محمد رسول اللہ آئے، اور اسی سبب صحابہ کا کردار قیامت تک محفوظ ہے کہ جو محمد رسول اللہ کے منہ سے نکلا صحابہ نے سر کا تاج بنا لیا۔ فرفع یدیہ اللہم اجعل صلواتک ورحمتک علی آل سعد بن عبادہ۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا، اللہ درود و رحمت بھیج سعد اور اس کی آل و اولاد پہ۔ وہ محبت کرتے ہیں تو کائنات کے آقا ان سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں، اور تم محبت کرتے ہو، قیامت کو رحمت کائنات کو پتہ چل جائے گا تمہارے کردار سے، تمہاری شکل سے، تمہارے اعتبار سے۔ اور سوہکن سوہکن کی آواز نہ آئی تو خوش قسمت ہو، تم محمد رسول اللہ کے حوض پہ پہنچ جاؤ گے۔ سوہکن کی آواز اس کو آنی ہے جو محمد رسول اللہ کی سنت کا باغی۔ رسول ثقلین علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی۔ اگر تاریخ میں، حدیث میں اصحاب رسول کی زندگی کو دیکھا جائے نا، وہ اللہ کی قسم پریشان ہو جاتا، میں تو پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار ہمارا ایمان کیا ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں کہ آمنوا کما آمن الناس، ایمان وہ جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کا ایمان ہے، تو ہمارا ایمان تو لگا بھی نہیں کھاتا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ تشریف فرمائے، محبت دیکھیں، اس کمال کو ہم کسی پھیتے سے ماپ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی تشریف فرمائے، اتنا سارا پیالہ آیا، بڑا پیالہ، وہاں پیالے ہی ہوا کرتے تھے۔ رحمت کائنات نے دیکھا، ارشاد فرمایا ساتھ یہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگے میرے آقا آج میں نے 40 اونٹ ذبح کیے ہیں۔ ولیمہ تھا سعد رضی اللہ کا یا ان کے کسی بیٹے کا؟ کوئی تقریب تھی خاندان کی؟ نہیں، دل چاہا کہ مدینہ کے باسیوں کو آج پیٹ بھر کے گوشت کھلایا جائے، اور یہ جو ذبح کیے ہیں یہ کوئی صدقات وغیرہ نہیں، خیرات وغیرہ نہیں، ویسے مسلمانوں کی خدمت کے لیے، اور دل سرور پاتا ہے مسلمان بھائی کی خدمت کرتے ہوئے۔ اس خدمت کو صدیق اکبر بھی قبول کرتے ہیں، فاروق اعظم بھی قبول کرتے ہیں، عثمان ذو النورین جیسا بہت بڑا مال و دولت کا مالک بھی قبول کرتا ہے کہ محبت سے اس نے گوشت بھیجا ہے کہ میں مسلمانوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا نا ابتدا میں کہ ان کے کافر آباء و اجداد کے بھی دسترخوان پہ سینکڑوں لوگ پرورش پاتے تھے، اور ویسے چل رہا تھا یہ سلسلہ۔ 40 اونٹ۔ اللہ کے نبی میں نے چاہا کہ اونٹ کی نلی سے گودا نکال کے اپنے آقا کو پیش کروں، دل چاہتا تھا اللہ کے نبی، دل میں آیا تو میں وہ لے آیا ہوں۔
رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف نگاہ کی اور اللہ کے نبی نے اس کے لیے محبت سے دعا کی اپنے اللہ سے. اس کے لیے محبت ہے نا, انداز ہے محبت کا, اور اس انداز کو اپنی اپنا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود نہیں, ان کا حکم ہمیں نہیں ملتا, تو اللہ کے نبی کی سنت ضرور موجود ہے. اگر ہم اس کو تھامیں گے, اس پہ عمل کریں گے, تو صحابہ کا کردار پیدا ہو جائے گا, صحابہ جیسا ایمان پیدا ہو جائے گا. اگر اعراض کی زندگی بسر کریں گے, شادی ہے تب بھی سنت کی بغاوت, مرگ ہے تب بھی سنت کی بغاوت, کوئی ہمارا کام ہے, کوئی فنکشن ہے, تو اس میں کوئی سنت والی بات نظر نہیں آتی. اللہ کے نبی کے صحابہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زمین پہ نہیں گرنے دیا, اور چاہتے تھے کہ محمد رسول اللہ ہر قدم پہ ہماری رہنمائی کرے. اللہ کے رسول مدینہ میں نہیں تھے کہ ساتھ کی ماں فوت ہو گئی, آئے اللہ کے نبی میری ماں نے وصیت کوئی نہیں کی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی ماں کے لیے کوئی صدقہ دوں, خیرات کروں, اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا. نبی یہ کائنات نے ارشاد ہے کیوں نہیں پہنچے گا. اچھا جی اب کیا ہے, آپ میرے پاس آتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے, میں آپ کو بتلا دیتا ہوں, آپ چلے جاتے ہیں. صحابی رسول نے اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھا, چلا گیا. اگر چلا جاتا تو پھر یہ صحابی نظر نہ آتا. کردار وہ اللہ نے پیدا کیا ہے جس پہ ناز کرتا ہے انسان, کردار وہ پیدا کیا ہے جس میں اسلام کی جھلک نظر آتی ہے, کردار وہ پیدا کیا ہے جس سے مسلمانی کی خوشبو نظر آتی. اللہ کے نبی خیرات صدقہ کروں, فرمایا ہاں پہنچ جائے گا. کہنے لگا اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں جس صدقہ کو آپ پسند کریں وہ میں اپنی ماں کے لیے دوں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ساتھ اگر یہی بات ہے تو پھر پانی صدقہ کر دو. اللہ کے نبی کیا مطلب, ارشاد فرمایا پانی کی بہت ضرورت ہے, بہت کم پانی ہے, کوئی پانی ایسا جو میٹھا پانی ہو, یعنی گہرا کنواں کوئی ہو. سیدنا سعد نے گہرا کنواں کھودا اور اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اپنی ماں کی ثواب کے لیے. ہم کیا کہتے ہیں, قرآن پڑھو جی, اور قرآن کی سنت میں آؤ پڑھنا. بیٹھ جاتے ہیں مولوی اور بچے لے جاتے ہیں مدرسے کے, چال سو چل, اور پھر یہ حقیقی بات ہے کہ بچوں نے کیا پڑھنا, کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا, تو یہ قرآن بخشاتے ہیں. اور یہ سنت نہیں, سنت یہ ہے جو سعد بن عبادہ نے رحمت کائنات سے پوچھا کس بات کا اجر پہنچے گا, ثواب پہنچے گا, فرمایا پانی لگا دو, کنواں بنا دو. جو اس طرح ثواب پہنچانے کے لیے عمل کیا جاتا ہے اس کا ثواب پہنچتا ہے, جو تم اپنے پاس سے بنا کے کرتے ہو قطعاً ثواب نہیں اس کا پہنچتا. یہ سنت کی مخالفت ہے. اللہ کے نبی ساری زندگی ایسا حکم نہیں دیا. 1,00,000 کے قریب صحابہ, کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں. فاروق اعظم, صدیق اکبر, عثمان ذو النورین, علی المرتضیٰ, کہیں نظر نہیں آتا. چھوڑو, وہ تو تھے ہی اللہ کے مقبول و محبوب جن کا کوئی قدم غلط نہیں ہو سکتا تھا. جو اپنے اماموں کے پاس, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد حنبل, سنیوں کے 4 امام, کسی امام سے یہ دکھا دو یہ ثواب کا طریقہ نہیں. خرچ کرو پیسے غربا میں, مساکین میں, یتامہ میں, بیوگان میں, سویت پوشوں میں, اور اس کا ثواب ماں کو بھیجو, اس کا ثواب باپ کو بھیجو, یہ ڈائریکٹ وہاں پہنچتا ہے. اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام, سنا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو آدمی 10 انسانوں پہ حاکم ہوگا, یعنی ہمارے تو چھینتے ہیں نا لڑاکا جانوروں کی طرح, جس طرح جانور ایک دوسرے چھینتا ہے, اس طرح ہمارے رہنما حکومت اور کچھ ہی چھینتے ایک دوسرے سے, مارو مار ہوتا ہے. ایک دوسرے کی بہنوں کی عزت, بیٹیوں کی عزت,
ماں کی عزت پامال کرتے ہیں کرسی چھیننے کے لیے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, یہ سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ جو 10 آدمیوں پہ حاکم بنا قیامت کے دن جکڑ کے اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا. جو آدمی 10 آدمیوں پہ حاکم بنا, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جکڑ کے اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا. پھر اس کو آ کے اس کا عدل چھڑائے گا, اگر نہیں تو پھر سیدھی بات ہے ایسے ہی جکڑا جکڑایا جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پوچھو اپنے سرداروں سے, پوچھو اپنے لیڈروں سے, کوئی نواز شریف کا حامی ہے, کوئی زرداری کا حامی ہے, کوئی عمران خان کا حامی ہے, اور بچ جاؤ ان سے, یہی بہتر ہے. صرف کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ کی سوچ سامنے رکھو جو صحابہ کے دلوں میں تھی. روایت بیان کرتے ہیں رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ساتھ میں تجھے صدقہ کی وصولی کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں جماعت کا امیر بنا کے. اللہ کے نبی مجھے معاف فرما دیں, میں یہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اور 7 کروڑ پتی ہے, اس کے دسترخوان پہ ہر روز 100 سے زیادہ انسان روٹی کھاتا ہے. یہ گڑبڑ نہیں کر سکتا تھا. پھر ہم یہ کہیں گے کہ جو نواز شریف بھی نہیں کر سکتا ہوگا, زرداری بھی نہیں, تو یہ تو ڈاکو تھے, اور یہ جائے گا نا تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ کیا کر کے گیا ہے. اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیں, میں نے سرداری نہیں لینی, میں نے قیادت نہیں لینی, میں نے لیڈری نہیں لینی. کیوں؟ اللہ کے نبی آپ نے خود ہی تو فرمایا ہے کہ وہ قیامت کے دن جکڑا ہوا اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا. اللہ کے نبی میرے اندر طاقت نہیں کہ میں اپنے عہدہ کے ساتھ انصاف کر سکوں. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے متعلق اللہ نے کہا آمنو کما آمن الناس. اگر ایمان ایسا بن گیا تو کامیابی اور کامرانی, اگر نہیں تو پھر اپنے ایمان کے متعلق سوچنا پڑے گا. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا